جی السلام جی علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی جو انتحال میں ہے نا، وعلیکم حمزہ السلام قطعی نہیں ہے، میں نے سن لی آپ کی بات۔ ہر مصدر میں نہیں ہوتی، یاد اچھا رکھیں۔ مصدر ثلاثی، مصدر رباعی، صرف ماضی کے اگر 3 حرف اصلی ہے یا ماضی کے 4 حرف ہے، اصلی ہے یا نقلی ہے، اصلی یا حرف زائد 4 حرفی ماضی ہو تو اس میں جو مصدر آئے گا اس میں حمزہ قطعی ہوتا ہے۔ جب خماسی ہو ماضی یا سداسی ہو تو اس میں پھر کیا ہوگا؟ حمزہ وصلی ہوگا۔ انتحال کا ماضی بنائے، انتحالا، انتحالا، یہ خماسی ہے بھائی، انتحال خماسی ہے، لہٰذا اس کے استاد جی مصدر کا حمزہ کیا ہوگا؟ وصلی ہوگا۔ جی سمجھ آ گئی بات؟ استاد جی افتعال کے وزن پر نہیں آئے گا یہ ہاں افتعال؟ افتعال، افتعال ہے۔ افتعال میں انتحال، کتنے حروف ہے؟ افتعال، اب گنے نا حروف، افتعال کتنے حروف ہے ماضی میں؟ افتعال، خماسی، خماسی۔ خماسی ہے۔ اوکے، ٹھیک اب ٹھیک 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 افتعال کے ٹھیک خماسی میں ماضی میں بھی کیا ہوگا؟ ہوں حمزہ وصلی ماضی ہوگا، مصدر میں بھی وصلی ہوگا۔ وصلی ہوگا، اور اس کے ابر میں بھی ہوگا وصلی، سب میں وصلی ہے۔ اچھا ٹھیک ٹھیک ہاں، ٹھیک وہ ٹھیک، ثلاثی اور رباعی صحیح، کی بات ہے۔ جزاک اللہ۔ ہاں یہ یاد رکھیں ذرا، خماسی اور سداسی میں اچھا ہو نہیں گیا ہے۔ استاد جی، ہاں ایگزامپل کے ساتھ کلیئر ہو گیا جی ہے، جی بالکل الحمدللہ، بالکل، جزاک جزاک اللہ۔ استاد جی مجھے بھی اس کے لحاظ سے تھوڑا سا پوچھنا تھا کہ جو ہم نے حروف میں دیکھا تھا 10 حروف جو تھے ان سب میں حمزہ قطعی ہے یا وصلی؟ جو ماں سوائے حروف تھے حروف ان میں نہیں، حروف نہیں، اسما، وہ اسما ہے، 10 اسما ہے، ان میں صرف اور صرف ان 10 اسما کے اندر حمزہ وصلی ہے۔ باقی جتنے بھی اسم آئیں گے، کسی کا نام ہو، کوئی چیز ہو، ملکوں کے نام ہو، وہ سارے کے سارے جتنے بھی اسما آتے ہیں تو ان میں کیا ہوگا؟ حمزہ قطعی ہوگا، ما سوائے ان 10 کے، یہ مستثنا ہے۔ جی ٹھیک ہے استاد جی، قطعی مطلب وہ جو حمزہ کا چھوٹا سا سا لکھتے بھی ہے نا؟ بالکل بالکل، اصلی جس کو کہتے ہیں قطعی، اس کا یہ علامت ہوتی ہے کہ اوپر زبر کی صورت میں، پیش کی صورت میں اوپر وہ سیرا عین کا لکھا جاتا ہے، اس کو علامت حمزہ کہتے ہیں۔ زیر کی صورت ٹھیک میں ہے اور الف کی نیچے لکھا جاتا ہے۔ جی جی استاد جی، اور یہ جو آپ نے حروف میں اصل میں انا انا اور یہ سب لکھوائے تھے، اس میں قطعی ہے؟ یہ سب میں قطعی ہے، ما سوائے حرف تعریف کے، جس کو ہم ال کہتے ہیں، ال۔ ٹھیک ہے ہاں، حرف تعریف میں حمزہ وصلی ہے، باقی جی، سب حروف میں اصلی ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، اچھا جی، ٹھیک ہے اب استاد آتے جی۔ ہیں عربی کے معلم کی طرف۔ کتاب کھلی ہوئی آپ کے پاس، 71 نمبر صفحہ ہے، ہم یہاں 6 نمبر پوائنٹ اور سے پڑھیں گے۔ جی استاد جی آپ نے کہا تھا کہ یہ اس کا نیٹ کر کے بنا دے، تو یہ بنا دیا تو گروپ میں شیئر کر دیں پھر؟ ہاں کر دیں، کر دیں، کر دیں، جی استاد، اگر مجھے واٹس ایپ آپ بھی پلیز کر دے چیک تو کر اچھا۔ لیجیے گا۔ ہاں جی ٹھیک ہے جی انشاءاللہ۔ آپ چیک کر لیجیے گا، ہاں غلطی ہوئی تو ٹھیک ٹھیک ہے ہے۔ انشاءاللہ، بہتر ہے، بہتر ہے انشاءاللہ۔ اچھا جی، 6 نمبر پوائنٹس پہ آتے ہیں، یہاں ہم نے سبق چھوڑا تھا غالباً۔ ہاں جی، اب ہم 16 قسمیں، ہاں جی کس کی پڑھ رہے ہیں؟ اسماء متمکنہ کی۔ اعراب کتنا ہے؟ اعراب 9 قسم کا ہے، اور یہ 9 قسم کا اعراب تقسیم ہوتا ہے کس پر؟ 16 قسم اسم متمکن پر۔ اب اسم متمکن میں سے ہم نے کچھ چیزیں پڑھ لی۔ ہاں جی، جمع مذکر سالم پڑھ لیا، اس کے ساتھ اولو بھی پڑھا تھا، عشرون اور ثلاثون وغیرہ یہ بھی پڑھ لیے تھے جو کہ عقود ہے۔ اب آتے ہیں جمع مؤنث سالم کی طرف۔ اب جمع مؤنث سالم کا یاد رکھے، اعراب بالحرف نہیں ہے، بالحروف نہیں ہے، بلکہ اعراب بالحرکت ہے۔ کیا ہے؟ اعراب بالحرکہ ہے۔ اس کے آخر میں تا کے اوپر یا تو پیش آئے گا یا زیر آئے گا۔ یہاں نسبی حالت تابع کس کی ہے؟ جری کی ہے، یہ بار بار ہاں جی ہم نے پڑھا ہے۔ فرماتے ہیں 6 نمبر پہ، کوئی اسم جمع مؤنث سالم کا صیغہ ہو تو اس کی حالت رفع میں رفع، یعنی یہ جو ڈیش کے اوپر ڈبل پیش ڈالا ہوا ہے تن، اور حالت نسبی و جری میں تن، کیونکہ تا تھی نا اکثر، تو یہ تن پڑھیں گے حالت نسبی اور جری میں بھی، تن نہیں پڑھیں گے۔ تن نہ پڑھنے کی وجہ میں نے بتایا تھا کہ تاکہ توالی اربع یا ثلاثہ حرکات فتح کے نہ آ جائے، اس کو پڑھا جائے گا۔ دیکھو سبق نمبر 5 میں، فائدہ نمبر 2 میں، ہاں جی یہ چیزیں گزری ہے، یعنی حالت نسبی میں بھی کیا پڑھا جائے گا؟ جمع مؤنث سالم کو جر زیر ہی پڑھیں گے، نصب نہیں پڑھیں گے۔ مثال کے طور پہ اس نے مثالیں دی، طرد المسلمات الفاسقات الى البادیات، طرد المسلمات الفاسقات الى البادیات،
یہاں چونکہ المسلمات جمع سالم ہے، جمع مکسر نہیں ہے کہ فعل کو کیا لایا جائے، فعل کو مذکر لایا جائے، کیونکہ جمع مکسر میں آپ کو اختیار ہے کہ فعل کو اگر یہ فاعل بن جاتا ہے تو فعل کو مذکر مؤنث دونوں لا سکتے ہیں، لیکن چونکہ یہ جمع مکسر ہے نہیں، جمع سالم ہے، تو میرے حساب سے خیال سے تردت المسلمات ہے، یہاں تردت ہے، تردت المسلمات فعل واحد آئے گا اس لیے کہ فاعل اسم ظاہر ہے، تو یہاں ایک تا تم ڈال دو اور تا کے نیچے کسرہ ڈال دے، کیا ڈال دے، کسرہ۔ یہ عین ممکن ہے کہ کاتب سے غلطی ہوئی ہو، تردت المسلمات الفاسقات الى البادیات، یہ آئے گا، تردت المسلمات الفاسقات الى البادیات، الفاسقات اصل میں الفاسقات تا کیونکہ مفعول بھی واقع ہو رہا ہے، یہ منصوب ہے، محلاً منصوب ہے، ظاہری طور پہ نصب نہیں دیتے تاکہ ہم تین فتح یہاں اکٹھے نہ ہو جائے، تو لہٰذا حالت نصبی کو کیا دیتے ہیں، ہم کسرہ دیتے ہیں، جر دیتے ہیں۔ الی البادیات تو ویسے الا کی وجہ سے مجرور ہے۔ یہ اب استاد دیکھیں، جی گولتا آئے گی، سوری۔ نہیں یہ لمبی تا ہے، یہ جیسے اچھا ضربت میں ہوتی ہے نا، اچھا، تارادت، جی جزاک اللہ، تارادت، جی ہاں جزاک لمبی، اللہ۔ ہاں بڑی تا ہے یہ، تارادت المسلمات الفاسقات الی البادیات، ترجمہ ہے مسلمان عورتوں نے ہنکایا، ہاں جی، الفاسقات فاسق عورتوں کو، الی البادیات دیہاتوں کی طرف۔ اسی طرح یہ جو تردد فرح ادی عقیل نے لکھی ہے یہ ٹھیک ہے، تردد اس طرح، تردد تو کے ساتھ بالکل صحیح ہے۔ اچھا جی، اب تردد فعل واحد مؤنث غائب 4 نمبر پہ صیغہ ہے ماضی کا، المسلمات اس کا فاعل ہے، الفاسقات یہ مفعول بھی ہے، منصوب ہے لیکن محلاً ظاہری طور پہ نہیں ہے، مجبوری ہے، الی البادیات جار مجرور ہے، متعلق ہے کس کے ساتھ، تردد فعل کے ساتھ، فعل اپنے فاعل اپنے مفعول اپنے متعلق سے مل کر یہ جملہ فعلیہ خبریہ ہو گیا۔ اب مسئلہ ہمارا یہ ہے کہ المسلمات تو آ گیا، یہ مرفوع ہے کیونکہ فاعل بن رہا ہے تو اس کو ہم تو پیش کے ساتھ پڑھیں گے، الفاسقات منصوب ہے اس کو کسرے کے ساتھ پڑھیں گے، الی البادیات یہ مجرور ہے تو ظاہر بات ہے اس پہ تو آئی گئی کسرہ، یہ تو کیا ہے، محلی کسرہ نہیں ظاہری کسرہ ہے، الفاسقات میں محلاً منصوب ہے لیکن ظاہراً مجرور ہے، اسی لیے کہ یہاں نصب تابع کس کا ہے، جر کا ہے، وجہ بتائی تھی میں نے۔ اب المسلمات الفاسقات البادیات، گویا کہ جمع مؤنث سالم کا اعراب حالت رفع میں ضمے سے اور حالت نسبی جری میں کسرے سے ہوتا ہے۔ ترجمہ ہے مسلمان عورتوں نے بدکار عورتوں کو دیہاتوں کی طرف ہانکا یعنی ان کو نکال دیا اس کی طرف، طرد کہتے ہیں کسی کو بگا دینا، وہاں سے نکال کے بگا دینا، ٹھیک ہے نا جی۔ اچھا فرماتے ہیں 7 نمبر پہ، تم پڑھ چکے ہو کہ اسم پر ال داخل ہو تو تنوین گرا دی جاتی ہے کیونکہ یہ حرف تعریف ہے اور تنوین حرف تنکیر ہے، حرف تعریف اور حرف تنکیر آپس میں یہ متضاد چیزیں ہیں، ایک جگہ پر اکٹھے نہیں ہو سکتے، لہٰذا جب ایک آئے گا تو دوسرا نہیں ہوگا، یہ متضاد چیزیں ہیں، ٹھیک ہے نا جی، تو لہٰذا جو چیز میں متضاد ہو آپس میں ان کی بنتی نہیں ہے، اکٹھے رہ نہیں سکتے، تو وہ خیالی اور خیالوں والی بات ہے، ٹھیک ہے جی۔ اچھا یہ غالباً قصہ تمہیں سنایا تھا، شاید فرضی قصہ ہو لیکن ہے تو ہاں جی، متضاد چیزوں کو اکٹھے کرنے کے حوالے سے۔ اچھا اب اس میں کیا ہے، ال داخل ہو تو تنوین گرا دی جاتی ہے، ہاں جی، سبق نمبر 2 میں اور 3 فائدے میں یہ بات گزر چکی تھی، ال کے ساتھ تنوین نہیں آتے، الف لام اور تنوین اکٹھے نہیں ہو سکتے۔ اسکرین شیئر نہیں ہوئی محسن بھائی، یہ ہو رہی ہے استاد جی۔ یہ سلائیڈ کچھ نہیں ہوتی، اچھا استاد جی آگے نہیں گئی، آگے نہیں گئی، نیکسٹ ہاں پیج جی پہ اگلا پیج کر لیجئے گا، پچھلے پیج اگلا پہ پیج کر ہاں لیجیے اچھا گا۔ وہ تو ہم کر لیں گے، ہاں یہ اب آ رہی ہے نا سامنے، ہاں اس کا جی خیال نہیں، استاد جی آ رہی ہے۔ ہاں اس کا خیال نہیں تھا میرا،
استاد اچھا جی المسلمات اس میں فائل بتایا نا آپ نے؟ جی یہ فاعل ہے بیٹا، الفاسقات جی، اور مفعول ہے، فاسقاتی مفعول، الالبادیات، جی ہاں جی الالبادیات مجرور ہے، متعلق ہے تردد فعل کے ساتھ، ٹھیک ہو گیا۔ جی ٹھیک ہے۔ اچھا زیادہ فیل ہے۔ کیا چیز؟ تردد فعل ہے نا، 4 نمبر صیغہ ہے فعل ماضی کا، واحد مؤنث غائب کا۔ جی تردا استاد۔ تردا تردو تردد تردتا تردنا، تردت تردتما تردتم تردتی تردتما تردتن تردتو تردنا، ٹھیک ہے، یہ پوری گردان ہے اس کی۔ اچھا جی، اب 7 نمبر پہ آتے ہیں، فرماتے ہیں کہ تم پڑھ چکے ہو کہ اسم پر ال داخل ہو تو تنوین گرا دی جاتی ہے، کیونکہ متضاد ہے، دو چیزیں اکٹھی نہیں ہو سکتی۔ دیکھو سبق نمبر 2 فائدہ نمبر 3 میں اس میں ذکر تھا۔ اب یہ بھی یاد رکھو کہ بعض اسم معرب ایسے ہوتے ہیں جن پر تنوین پہلے ہی سے نہیں آتی، جیسے مکہ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ مکہ کے اندر تنوین اس لیے نہیں آتی کہ علم ہے، اب الف لام تو نہیں ہے اس میں۔ مصر ہے، احمد ہے، عثمان ہے، زینب ہے، طلحہ ہے، اس میں تنوین نہیں آتی، اسی لیے کہ اس کے اندر ایک علم ہے، یہ غیر منصرف ہے، اور دوسرا سبب اس میں مکہ میں تا ہے، تائے تانیث، مصر میں عجمہ ہے، احمد میں وزن فعل ہے، عثمان میں الف و نون زائدتان ہے، زینب میں تانیث معنوی ہے، طلحہ میں تانیث لفظی ہے۔ سمجھ آ گئی بات؟ ان 2 اسباب جمع ہونے کی وجہ سے اسباب اتصاء میں سے 9 اسباب میں سے 2 اسباب جمع ہو گئے، لہٰذا یہ غیر منصرف ہے، تو ان اسماء میں بھی تنوین، یعنی اس میں معرب ہے، تنوین نہیں آئے گی۔ نیچے حاشیے میں کیا لکھا ہو اس کا دیکھو، سبق نمبر 2 فقرہ نمبر 3 میں اس کی وضاحت وہاں موجود تھی، ٹھیک ہے جی۔ اور موجود یہی ہے کہ مکہ کے اندر ہاں جی تائے تانیث اور علم، مصر میں عجمہ، کیونکہ مصر عربی نہیں تھے اس وقت، بعد میں عرب بنے، ٹھیک ہے نا جی، یہ تو صحابہ نے جو فتوحات کیے تو عرب بنے، پہلے تو یہ مصر کے اندر عبرانی وغیرہ زبانیں بولی جاتی تھی۔ اچھا، علم ہے اور عجمہ ہے، احمد میں وزن فعل ہے اور علم ہے، عثمان میں علم ہے، الف و نون زائدتان ہے، زینب میں تانیث معنوی ہے اور علم ہے، طلحہ میں تانیث لفظی ہے اور علم ہے، اگرچہ مذکر کے لیے بولا جاتا ہے۔ اچھا، اس کے بعد ایک صحابی کا نام طلحہ، عثمان بھی ہے، عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، احمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام میں سے ہے، مصر ایجپٹ، مصر کو کہتے ہیں، مکہ مکہ مکرمہ کو، اور زینب یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی بھی تھی اور بیوی بھی ہے، زینب بنت جہش۔ اچھا، اس میں تانیث معنوی ہے۔ اب اسی طرح حمراء سرخ بونس کے لیے آتی ہے حمراء، اس میں الف ممدودہ ہے، یہ تانیث کی علامت ہے، اور ایک ہی سبب یہاں قائم مقام 2 سببین کا ہے، لہٰذا یہ غیر منصرف ہے۔ مساجد جمع متل کا ہے، ٹھیک ہے نا، الف جمع کے بعد 2 حرف آگے، دونوں متحرک ہے، 3 حرف آ جائے تو وسط والا درمیان والا ساکن ہونا چاہیے، جیسے مصابیح میں ہے۔ اچھا، مساجدو جمع متل کا وزن ہے، تو ایک ہی سبب یہ قائم مقام 2 کا ہے، اب ضروری نہیں کہ اس میں الف لام آ جائے، الف لام لانے کی یہاں ضرورت نہیں ہے، ایسے اسم غیر منصرف کہلاتے ہیں۔ اب یہ غیر منصرف ہو گئے کیونکہ مساجد میں ایک ہی سبب جمع متل کا وزن ہونا، یہ 2 اسباب کے قائم مقام ہے۔ حمراء میں تانیثی بالالف الممدود یا بالالف المقصور آنا، یہ ایک ہی سبب قائم مقام 2 سببین کا ہے، تو اس کو غیر منصرف کہلاتے ہیں۔ جب غیر منصرف ہو گیا تو تنوین نہیں آئے گی آخر میں۔ ان پر حالت رفع میں ضمہ صرف سنگل، اور حالت نصبی جری یعنی حالت جری میں بھی بجائے زیر کے زبر ہی پڑھیں گے، جر نہیں آئے گا۔ اب یہاں جری حالت تابع نصبی کی ہے، جمع مؤنث سالم میں نصبی حالت تابع جری کی ہے، وہاں الٹ ہے اس کا۔ اب یہاں زبر کی جگہ پہ، زیر کی جگہ پہ کیا آئے گا؟ زبر آئے گا، ٹھیک ہے نا، زبر پڑھیں گے، جی زبر ہی پڑھیں گے، مثال کے طور پہ یعنی فتحہ پڑھتے ہیں، جیسے مثال کے طور پہ اب یہ تینوں مثالیں اس میں، حالت رفع بھی ہے، حالت نصبی بھی ہے، حالت جری بھی ہے۔ رآ عثمان زینب فی مکہ، عثمان نے زینب کو مکے میں دیکھا۔ اب یہ غیر منصرف کا اعراب بیان کر رہا ہے، اچھا غیر شعوری طور پر غیر منصرف کا اعراب حالت رفع میں ضمے سے، حالت نصبی جری میں فتحے سے ہوگا، یہ خلاصہ نکلا۔
غیر منصرف اسماء کا اعراب کیا ہوگا؟ اسماء غیر منصرفہ کا اعراب حالت رفع میں ضمہ سے، حالت نسبی اور جری میں فتحہ سے ہوگا، جر سے نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ رعا عثمان، رعا فعل ہے، فعل ماضی کا پہلا صیغہ ہے، عثمان فاعل ہے، مرفوع ہے بالضمہ، زینب یہ مفعول بھی ہے، منصوب ہے، ہاں جی۔ فی مکہ، فی حرف جر ہے، مکہ یہ مجرور ہے محلن، ظاہری طور پہ جر نہیں دے سکتے کیونکہ غیر منصرف ہے۔ فی مکہ، جر کی جگہ پہ یہاں زبر پڑھ لیا ہم نے، فتحہ پڑھ لیا، فی مکہ، یہ جار مجرور متعلق ہوا رعا فعل کے ساتھ، رعا فعل اپنے فاعل عثمان سے، اپنے مفعول زینب سے، فی مکہ اپنے متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ بنا۔ ترجمہ کیا ہے؟ عثمان نے زینب کو مکے میں دیکھا، عثمان نے، ہاں جی یہ فاعل ہے، زینب کو مفعول بھی ہے، مکے میں یہ متعلق ہے، دیکھا یہ فعل ہے۔ اب دیکھیں عربی میں دیکھیں بالکل اس کا الٹ ہے، فعل پہلے آ گیا، اس میں سب سے آخر میں آ گیا، پھر سیکنڈ فارم پہ کیا تھا؟ فاعل تھا، یہاں کیا آ گیا؟ فرسٹ فارم پہ آ گیا، اور تھرڈ فارم پہ کیا ہے؟ زینب یہ سیکنڈ پہ آ گیا۔ اب آخر میں تک کیا متعلق جار مجرور، اس میں کیا ہو گیا؟ جار مجرور تڑ پہ آ گیا، اور آخر میں جو ہے دیکھا یہ فعل آ گیا۔ اردو جملے میں اور عربی جملہ بنانے میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے، کافی آگے پیچھے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا جی۔ لہٰذا عربی میں فعل پہلے، پھر فاعل، پھر مفعول، پھر متعلق، یہ چیزیں ہوتی ہے۔ اچھا استاد جی آپ نے جو بتایا فی مکہ جار مجرور ہے، لیکن اس میں ہم زیر نہیں دیں گے، تو اس کی کیا وجہ آپ نے بتائی تھی؟ اس میں دو سبب ہے نا، اس میں دو اسباب ہے غیر منصرف ہونے کے لیے، ایک تو علم ہے، ایک شہر کا نام ہے، علم ہے، نام ہے یہ، اور دوسرا ایک اس میں تانیثی لفظی ہے، تا آتی ہے نہیں آخر میں، مکہ تا، تانیثی لفظی اور عالمیت، علم ہونا، یہ دو اسباب ہے، اسباب غیر منصرف ہونے کے لیے، تو لہٰذا یہ غیر منصرف آخر میں کسرہ نہیں آئے گا، جر نہیں آئے گا، جر کی جگہ پہ زبر پڑھیں گے، فی مکہ تا پڑھیں گے۔ اب سمجھ آ گئی بات یا نہیں؟ جی الحمدللہ، جی جزاک اللہ، نہیں اچھا سمجھ آئی، جزاک جی۔ اللہ۔ اب اس کے بعد ہے مگر اسماء غیر منصرفہ جب معرب باللام ہو یا مضاف ہو تو حالت جری میں انہیں کسرہ، یہ ایک استثنائی قاعدہ ہے، کسرہ یعنی زیر دیا جائے گا، جیسے فی المساجد، الف لام آ گیا، فی مساجد المسلمین، فی مساجدی، پہلے کیا تھا؟ مساجدہ تھا، ہاں جی۔ اب یہاں جب اسماء غیر منصرفہ کے شروع میں الف لام آ جائے یا ان کی اضافت کی جائے کسی کی طرف، تو ان دو صورتوں میں پھر کسرہ پڑھنے کی اجازت ہے، الف لام کے ساتھ کسرہ پڑھ سکتے ہیں، اضافت آ جائے تو مضاف واقع ہو جائے کون؟ غیر منصرف، ٹھیک ہے نا جی، اور کس کے تحت ہو؟ حرف جر کے تحت ہو، اس صورت میں اس کو مجرور پڑھ سکتے ہیں۔ وجہ، اس کی وجہ یہ ہے کہ اصل میں جب غیر منصرف مشابہ تھا فعل کے ساتھ، تو اس مشابہت کا لحاظ رکھتے ہوئے ہم کسرہ نہیں پڑھتے تھے، کسرے کی جگہ پہ زبر پڑھتے تھے، ٹھیک ہے نا جی، تاکہ اس کی مشابہت جو ہے نا وہ برقرار رہے فعل کے ساتھ، کیونکہ فعل کے خواص میں یہ نہیں ہے کہ آخر میں کسرہ یا تنوین آ جائے، تو لہٰذا ہم نے وہ لحاظ رکھا تھا۔ جب اس کی مشابہت کم ہو گئی فعل کے ساتھ، کس وجہ سے؟ الف لام آنے سے، اب علامت اسم ظاہری طور پر اس کے اوپر آ گئے، وہ کیا ہے؟ وہ الف لام کا آنا ہے، وہ کیا ہے؟ وہ اضافت ہے، کسی اسم کا اضافت ہونا کسی کی طرف، یہ بالکل خاص الخاص علامت اسم کا، تو واپس اس کے اندر علامت اسمیت قوی ہو گئی، جب علامت اسمیت قوی ہو گئی تو وہ جو رزن تھا کسرہ نہ دینے کا وہ ختم ہو گیا، کیونکہ اب مشابہت اس کی اسم فعل کی جگہ پہ اسم کے ساتھ واپس کیا ہو گیا؟ بحال ہو گیا، تو لہٰذا وہ جو حکم تھا کسرہ نہ دینے کا وہ واپس ہم وہ حکم لے لیتے ہیں، یہاں پر کسرہ آ سکتا ہے فی المساجد، کیونکہ اس میں الف لام آ گیا تو لہٰذا کسرہ آئے گا، یہ تو خاص الخاص اسم بن گیا، اس کی مشابہت پر فعل کے ساتھ الف لام داخل ہونے کی وجہ سے بالکل ختم ہو گئی، کل عدم ہو گئی۔ فی مساجد المسلمین، مساجد کی اضافت ہو رہی ہے مسلمین کی طرف، تو یہ اضافت کی وجہ سے یہاں الف لام اگرچہ نہیں ہے لیکن مضاف تو ہے،
اور اضافت ہونا یہ علامت اسم میں سے ہے خاص الخاص، تو لہٰذا اس میں کسرہ آ سکتا ہے، پھر زبر نہیں دیں گے۔ فی المساجد، مسجدوں میں، فی مساجد المسلمین، مسلمانوں کے مسجدوں میں، مسلمانوں کے مسجدوں میں، ٹھیک ہے نا جی، مطلب یہ جملہ نہیں ہے، ویسے مثالیں دی ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا یہ سمجھ آ گئی بات، یہ استثنائی قاعدہ ہے۔ استاد جی یہ یہاں پہ مسلمین جو ہے مضاف الیہ، تو اس کے اوپر کسرہ کیوں نہیں؟ کس میں؟ یہ مساجد المسلمین ہی کیوں نہیں ہے؟ ہاں مضاف الیہ ہے نا، مجرور ہے یہ۔ جی ہاں اس کا جر کہاں ہے پتہ ہے آپ کو؟ میم کے بعد جو یا ہے نا، یہ ہاں جی حالت نسبی جری ہے، نون نہیں ہے بیٹا۔ نون جمع کے اچھا اندر ہمیشہ مفتوح آتا ہے، یہ نون اعرابی ہے، اور تثنیوں کے اندر نون کیا ہوتا ہے؟ مکسور ہوتا ہے، بس نون کو نہ دیکھو آپ، نون محل جی اعراب نہیں ہے، محل اعراب یا ہے۔ اگر یا نہ جی ہوتی واو ہوتا، مسلمون ہوتا، تو حالت رفیع ہوتی اس کی۔ یہاں اعراب بالحرف ہے، اچھا بالحرکت نہیں ہے، یہ غلطی ہوتی ہے عام طور پہ بہنوں سے، وہ اعراب بالحرف کو بالحرکت میں لے جاتی ہے۔ یہاں اعراب بالحرکت ہے ہی نہیں کہ آپ نون کے اوپر کسرہ پڑھیں گے زبر کی جگہ پہ نیچے، ٹھیک ہے نا جی، آپ کسرہ نہیں پڑھ سکتی، یہاں جی زبر ہی آئے گا، یہ جمع کا نون ہے، جمع کا نون مفتوح ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ ٹھیک اچھا ہے جزاک اللہ۔ ہاں، تنبیہ نمبر 3 میں فرماتے ہیں، ٹائم کو بھی دیکھتے ہیں نا کہ ایسا نہ ہو کہ کسی کا حق مارے، اکثر یہی ہوتا ہے اگلا استاذ پریشان ہوتا ہے۔ اچھا تنبیہ نمبر 3 میں جن اسماء پر تنوین آیا کرتی ہے، یعنی اسماء نکرہ، وہ منصرف کہلاتے ہیں، بشرطی کہ وہ کیا ہو؟ نکرہ ہو، معرفہ نہ ہو۔ اگر معرفہ ہو گئے تو پھر تنوین نہیں آئے گا، مثلا مضاف ہے تنوین نہیں آتا۔ اسی طرح اگر کسی اسم پر الف لام داخل ہو پھر تنوین نہیں آتا، کیونکہ دو متضاد چیزیں اکٹھی نہیں ہو سکتی۔ وہ اسماء جن پر تنوین آیا کرتی ہے یعنی اسماء منصرفہ، یعنی کیا؟ اسماء نکرہ وہ منصرف کہلاتی ہیں۔ مثال کے طور پہ یہ تنوین کا آنا یہ اسم منصرف کی علامت ہے، غیر منصرف کے آخر میں تنوین نہیں آتی۔ اسماء منصرفہ و غیر منصرفہ کا بیان درس نمبر 57 میں دیکھو۔ اب درس نمبر 57 یاد رکھے اس کتاب میں نہیں ہے، وہ کسی اور حصے میں ہے۔ اچھا اس کے حصے ہیں تقریباً 4 حصے ہیں غالباً، یا 3 حصے ہیں اس کے، عربی کے معلم کے۔ ہمارے پاس تو صرف ایک حصہ ہوتا ہے نا پڑھنے کا، تو 57 نمبر حصے میں پورا منصرف اور غیر منصرف کا بحث درس نمبر 57 میں اس نے کیا کیا؟ مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ نے تفصیل سے ذکر فرمایا جی۔ یہ ہو گیا جی۔ اب 16 قسمیں اعراب کی ہم پڑھ رہے ہیں۔ اب 8 نمبر پہ ہم آتے ہیں اعراب اسم مقصور کا۔ مقصور استاد جی ایک ذرا سی مجھے کلیریفیکیشن چاہیے تھی مصر کے اوپر جی کہ مصر جو غیر منصرف ہے تو یہ عجمہ ہے نا، جی لیکن عجمہ کے لیے کیا یہ شرط ہے کہ اگر 3 حرفی ہو تو بیچ کا متحرک ہو؟ تو مصر، کیا یہ لفظ مصر ہے کہ مصر ہے؟ کیونکہ مصرو، مصر میم صاد جو ہے نا، میم کے بعد ساکن ہے، غالباً ساکن پڑھتے ہیں۔ تو استاد جی پھر اس کے اندر یہ کیا عجمہ میں یہ شرط نہیں ہے کہ بیچ کا جو ہے وہ اگر عجمہ ہے تو اگر 3 حرفی ہے تو بیچ کا متحرک ہو، کیا ہم اس کو اس میں دوسری علامت یہ لے کر آ سکتے ہیں دوسرا سبب کہ یہ شہر کا نام ہے تو مؤنث ہوگا یا نہیں؟ علم اور مؤنث، علم اور مؤنث، مجھے صرف اس میں اشکال آ رہا تھا استاد جی کہ اگر عجمہ ہے تو شاید ہم نے پہلے کہیں یہ پڑھا تھا وہ شطارہ میں پڑھا تھا، غالباً شطارہ میں، جی 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 بالکل شطرہ والی شطارہ میں ایگزامپل پڑھا تھا۔ وہ مثال تھا کہ بیج والا کیا ہو؟ وہ متحرک ہو، اس سے متحرک نہیں ہے نا، تو یہ پھر وہی میں یہ مصر ہے کہ یہ مصر ہوگا پھر یہ مصرو میم پھر صاد پھر را، لیکن صاد جو ہے درمیان والا یہ ساکن ہے، مصر۔ جی ہاں استاد جی ملکوں کے تمام نام مؤنث سمائی ہاں ہے نا، پھر مؤنث سمائی آ گئے، اس میں تو پھر وہ تانیث ہاں اور عالم، علم تانیث اور عالم یہ سبب بنے گا، عجمہ نہیں ہے پھر یہ عجمہ میں، کیونکہ عجمہ 3 حرف سے زیادہ ہوتا ہے یا 3 حرفی ہو لیکن درمیان والا پھر متحرک ہوگا، اس میں یہ شرط ہے
جیسے کہ شطارہ میں تھا. ٹھیک ہے, یہ پھر جی جی مؤنث سماعی لیں گے ہم. دوسرا سبب کیا لیں گے؟ مؤنث سماعی, اور پہلا سبب اس کو عالمیت کا کر لیتے ہیں. تو اس وجہ سے غیر جی منصرف ہے. اچھا, جی صحیح ہے شکراً ٹھیک ہے. شکراً, استاد جزاک اللہ. نہیں مجھے بس یہ شکارت ہے ہاں کہ لفظ نہیں, مصر ہے اچھا کہ ہو گیا, نہیں اچھا مصر ہو گیا, ہے. یہ کنفرم ہو گیا نا, کیونکہ یہ اس میں عجمہ میں بن نہیں سکتا, عجمہ کی شرائط پر یہ نہیں استاد جی اتر رہا. ہاں جی 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 جی. احمد میں آپ نے کیا بتائی علم ہونے کے علاوہ دوسری کون سی صفت وزن ہے؟ فعل ہے بیٹا, وزن فعل. احمدو بر وزن افعالو. جی جی ہاں جی, وزن فعل ہے. ٹھیک ہے جی. عثمان میں الف و نون زائدتان ہے. استاد جی جی, استاد جی پھر مصر جو ہے یہ عجمہ نہیں ہے, تب کیا ہوگا؟ یہ علم ہی ہوگا. علم ہوگا اور تانیث ہوگا. تانیث سماعی, مؤنث سماعی ہے. ہاں, تانیث اور علم ہونے دو سے چیزیں آ گئی. ٹھیک ہے جی. اچھا جی, جی اب آتے ہیں موسیٰ عیسیٰ کی طرف. موسیٰ عیسیٰ یہ اسما ہے. اب یہ ایسے اسما ہے جس کو اسماء مقصورہ ہم کہتے ہیں. ٹھیک ہے نا جی. جیسے الفاظ پر کوئی اعراب پڑھا ہی نہیں جا سکتا. کیوں؟ اس لیے کہ در حقیقت اس میں یا جو ہے ما قبل فتح کی وجہ سے الف سے چینج ہو گئی. اصل میں تھا موسیٰ, موسیو, عیسیو, عیسیہ. ٹھیک ہے نا جی, اس طرح تھا. یا گئی متحرک ما قبل فتحہ, تو فتح نے دعویٰ بولا کہ جو میرا بعد والا جو یا ہے یہ میرے مزاج کا نہیں ہے, میرے مزاج کا الف ہوتا ہے. تو لہٰذا اس کو بدل کر سپریم کورٹ میں پہنچ گیا, دعویٰ دائر کیا, تو کیس جیت گیا. تو فتح نے کیا کر دیا, اس یا کو الف سے چینج کر دیا. تو موسیو یا موسیہ کی جگہ پر پڑھنے سے موسیٰ پڑھنا آسان ہے. یا کو تبدیل کر دیا کس سے؟ الف سے. تو یہاں اس کو کہتے ہیں اسماء مقصورہ. اس میں مقصور کے آخر میں ہمیشہ اعراب تقدیری ہوتا ہے. حالت رفع میں تقدیر ضمہ, حالت نصبی میں تقدیر فتحہ, حالت جری میں تقدیر کسرہ. تقدیری اعراب ہے. ہاں جی, پڑھا ہی نہیں جا سکتا, اس لیے تینوں حالتوں میں یکساں پڑھے جائیں گے. اس میں تقدیر ہوگا. جاء موسیٰ میں یہ مرفوع ہے بتقدیر الضمہ کیونکہ یہ فاعل ہے. رأیت موسیٰ میں مفعول ہے, یہ منصوب ہے بتقدیر فتحہ. ہوا غلام موسیٰ, مضاف الیہ, موسیٰ مضاف الیہ, لہٰذا یہ کیا ہوگا؟ بتقدیری کسرہ ہوگا اعراب. ٹھیک ہے, ایسے اسموں کو اسم مقصور کہتے ہیں. اسم مقصور کے آخر میں اعراب تینوں حالتوں میں تقدیری ہوتا ہے. تقدیری سمجھتے ہیں نا, اعراب اس کا چھپا ہوا ہے. ظاہری طور پہ ہم کس سے پڑھتے ہیں؟ الف الف سے پڑھتے ہیں. جاء موسیٰ, رأیت موسیٰ, مررت بموسیٰ. جاء موسیٰ, رأیت موسیٰ, ھذا غلام موسیٰ, ہوا غلام موسیٰ. اب غلام مضاف ہے, موسیٰ مضاف الیہ, مضاف الیہ تو مجرور ہوتا ہے, لیکن مجرور نہیں پڑھ سکتے. یہاں کیا پڑھیں گے؟ تقدیری مجرور ہے. ہاں جی, محلاً مجرور ہے, لیکن ظاہری طور پر موسیٰ موسیٰ ہی پڑھیں گے. القاضی, العالی, الجاری, الماضی جیسے الفاظ جن کے آخر میں یا ہاں جی کیا ہو؟ ساکن ہو. یا کیا ہو؟ ساکن ہو. حالت رفعی و جری میں ظاہری اعراب سے خالی رہتے ہیں, اور حالت نصبی میں ان کو حسب دستور نصب دیا جاتا ہے. یعنی اس کو فتح لفظی کہتے ہیں, فتح لفظی سے پڑھتے ہیں. ایسے اسموں کو اس میں منقوص کہتے ہیں. اس میں منقوص کے آخر میں اعراب دو حالتوں میں تقدیری ہوتا ہے, حالت رفعی, حالت جری میں, اور حالت نصبی میں اعراب لفظی آتا ہے. مثال کے طور پہ یہ سمجھ آ گئی بات؟ قاضی لفظ ہے. جاء القاضی, قاضیو نہیں پڑھیں گے کیونکہ یا خود ثقیل ہے, اور اس ثقیل کے اوپر اگر ہم نے ضمہ پڑھ دیا تو اور ثقیل ہو جائے گا, بھاری ہو جائے گا. ٹھیک ہے نا جی. جاء القاضی ثقیل کی وجہ سے یہاں ضمے سے گریز کریں گے پڑھنے سے, حالانکہ ضمہ حق ہے, اس کا ضمہ ہے, اس میں تقدیری ہے. تقدیری کیا ہے؟ ضمہ ہے. جاء القاضی, قاضی آیا, حالت رفع ہے تقدیر ضمے کے ساتھ. جاء غلام القاضی, آیا قاضی کا غلام. اب غلام مضاف ہے القاضی کی طرف, مضاف الیہ, یہاں کسرہ ہونا چاہیے تھا, غلام القاضی, لیکن کسرہ نہیں پڑھتے, ثقیل ہو جاتا ہے. اس لحاظ سے یہاں بھی کسرہ تقدیری ہوگا. حالت جری ہے لیکن تقدیری اعراب ہے. رأیت القاضیہ, یا کے اوپر زبر کا پڑھنا چونکہ ثقیل نہیں ہے, اخف الحرکات زبر فتحہ, تو اس وجہ سے یہاں فتح لفظی سے پڑھ سکتے ہیں. میں نے قاضی کو دیکھا, یہ حالت نصبی ہے, لیکن اس میں اعراب ہاں جی لفظی فتح سے ہے. ٹھیک ہے نا جی.
اب یہ جو ہے مذکورہ الفاظ پر لام تعریف نہ ہو تو حالت رفع جری میں قاضٍ عالٍ اور حالت نصب میں قاضیًا عالیًا وغیرہ پڑھیں گے. تو اس میں تھوڑا سا تفصیل ہے. صرفی کیا ہے، اس میں اعلال ہے، وہ انشاءاللہ ہفتے کو پڑھیں گے. اب کوئی سوال ہے کسی کے بہن کے ذہن میں؟ جی استاد جی، یہ آپ نے قاضی کا جو بتایا اس میں لفظی اعراب نہیں ہے، ہے حالت محلن ہے نا؟ نہیں، حالت لفظی ہے، حالت نسبی میں صرف نسبی حالت جی میں. ہاں جی، باقیوں میں تقدیری ہے. ہاں باقی میں تقدیری ہے. ٹھیک ہے. اور استاد جی یہ حسب یہ منقوص ان سارے اسموں کو کہیں گے ہاں جو اس میں یہ؟ اس میں منقوص قاضی ہے نا، قاضی جی اس میں منقوص اچھا ہے، موسیٰ اور عیسیٰ جی اس میں مقصور ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہو گیا جی؟ ٹھیک ہے سر. ہاں جی انشاءاللہ. ہاں جی. سر جی ایک سوال یہ پوچھنا ہے، یہ جو محلی اعراب اور تقدیری اعراب، ان میں کوئی فرق ہے؟ ہاں محل وہی تقدیری ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، محلی اور اسے تقدیری ایک ہی ہے. محل اس کا یہ ہے، یعنی ظاہر نہیں کر سکتے ہم، لیکن جگہ رفع کا ہے، جگہ نصب کا ہے، جگہ زیر کا ہے، لیکن ہم ظاہر نہیں کر سکتے اچھا کسی مجبوری کی وجہ سے ثقل نہ آ جائے. باقی اس تقدیری اور محلی ایک ہی ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا جی. محلن سر جی یہ جیسے آتا، سوری آپ بتائیے سر جی. جی محلی یہ ہوتا ہے کہ محل رفع کا ہے، محل نصب کا ہے، محل جر کا ہے. کس میں؟ موسیٰ میں. اور اس کو تقدیری بھی کہہ سکتے ہیں. تقدیر ضمہ ہے مثلا، محلن مرفوع ہے. تقدیر فتحہ ہے، محلن منصوب ہے. تقدیر کسرہ ہے مثلا، محلن کیا ہے؟ مجرور ہے. دونوں ایک ہی چیز ہے. ایک ہوتا ہے لفظی، اچھا. لفظی محلی اور تقدیری یہ آپس میں اپوزٹ ہے. ہم، لفظی جب آتا ہے ہم. تو ظاہری ہوتا ہے، اور تقدیری اور محلی یہ کیا ہوتا ہے؟ پوشیدہ ہوتا ہے. ٹھیک ہو گیا جی؟ اچھا استاد تو جی سر جی اس میں ایک جگہ، مقصود. جی 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 بتائیں. سر جی میں ذرا اس کو کمپلیٹ کر لوں ایک منٹ. جی سر جی جیسے آتا ہے کہ جو مبنیات کے لیے آتا ہے لا محل لہ من الاعراب، ہاں تو لائک میرے ذہن میں یہ تھا کہ جو آپ کے جو محلی اعراب ہیں وہ مبنی کے ساتھ ایسوسیٹ ہوتے ہیں، اور جو تقدیری ہیں وہ آپ کے جو بھی لائک اس میں غیر معرب، منصرف ہو رہے ہوں، یا اس میں ہاں جی معرب. اس میں مورب کے ساتھ جو ہوگا وہ تقدیری ہوگا. مطلب میں نے اپنی طرف سے مطلب اس کو اسی کے لحاظ سے کر کے لا محلہ لہ من الاعراب کر کے، تو مبنیات کو میں نے اس کے اندر محلی اعراب میں کیا ہوا تھا، اور تقدیری کو یہ دیکھیں جو بھی آپ کے لا محل لہ من الاعراب کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کا محل اعراب کا نہیں ہے، مطلب اعراب آپ جاری نہیں کر سکتے اس پر، اس کا سٹینڈرڈ اپنا اعراب ہے وہی چلے گا. اگر جی جی حالت رفیع ہے تو آپ ضمات اس میں اپنے عامل کی وجہ سے نہیں دے سکتے، اسی لیے لا محل لہ من الاعراب ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا جی. لیکن جی جی محل اعراب کا ہو، محل اعراب کا ہو نہ، یہ تو اس میں منصرف کا حق ہے، اس میں معرب کا. اور جس کا محلی اعراب کا نہیں ہے اس کا مطلب ہے کہ وہ مبنی ہے. اب ہم کہتے ہیں نا جی جی محلی جی اعراب ہے، یہاں محلی ہے، محلن منصوب ہے، محلن یہ محلی اعراب کا ہونا یہ اس میں معرب کی دلیل ہے. محلی اعراب کا نہ ہونا یہ اس میں مبنی کی دلیل ہے. اگر ہے محلی ہے اور تقدیری ہے اس کا مطلب ہے کہ اس میں معرب ہے. ٹھیک ہے نا جی. وہ خاص اس کا ٹھیک ہے. مطلب اچھا لا محلہ، وہاں نفی کر رہے ہیں محل کا، یہاں ہم نفی نہیں کر رہے ہیں، ہم ثابت کر رہے ہیں کہ محلی مرفوع ہے، محل ہے. محل ہے، محلی مرفوع ہے، محلی منصوب ہے، محلی مجرور ہے. ٹھیک ہے نا جی. اس اچھا میں اور اس مطلب میں فرق دونوں ہے. طرح سے ہاں اب ہم بالکل، کر سکتے ہاں ہیں کہ بالکل بالکل. اگر معرب میں بھی آتا ہو تو ہم اس کو محل دیں گے، محلن معرب میں محل دیں گے، مبنی میں محل نہیں ہے ٹھیک اس ہے. کا، بالکل محل ہے ہی نہیں سرے سے، تو تقدیری کہاں سے آئے گا؟ تو وہاں یہ تو نہیں ہم اس ہوتا. کو ادھر ہم کہتے ہی محلی اعراب ہے، اور یہاں پہ ہم تقدیری بھی کہہ سکتے ہیں، ہاں مطلب آپ کا بالکل، یہ مطلب ہے اس کا ہاں بالکل ہے نا، بالکل یہ ہو بالکل. سکتا ہے. ٹھیک ہے استاد، ٹھیک ہے جزاک انشاءاللہ. جزاک اللہ، سبحانک اللہم. ہاں جی. وہ جی اس میں استاد ابھی آئی نہیں ہے، تو اگر آپ ایک یہ جو اس میں مقصور اور منقوص کے اندر اکثر یہ بھول جاتے ہیں بعد میں یہ کون سا ہے، تو مقصور جو ہے یہ قصر سے نکلا ہے، یعنی کہ چھوٹا الف، ہاں اس طرح سے الف، جس میں الف کے ساتھ پڑھا جائے نا تبدیل ہو کر، یا اب نہیں پڑھی جا رہی ہے موسیٰ میں عیسیٰ میں، حقیقت میں یا ہے، تو اس کو کیا پڑھتے ہیں ہم؟ جیسے کہ زکوٰۃ میں بھی ہے. زکوٰۃ کس طرح لکھتے ہیں؟ زکوت لکھتے ہیں نا اصل میں، زا جی کاف واو تا، لیکن یہ واو تبدیل ہو گیا ماقا الفتح کی وجہ سے، کس سے؟ الف سے. تو وہاں بھی یہی ہے. ٹھیک ہے نا جی. تو اس میں بھی اعراب کیا ہے؟ یہ بھی اس میں کیا ہے؟ مقصور ہی ہے. جیسے کہ ہم زکوٰۃ لکھتے ہیں، زکوٰۃ میں ہے یا کوئی یعنی ہم اور. چھوٹی
کھڑی زبر کو ہم کہہ سکتے ہیں اس میں مقصور یا نہیں؟ ہاں ہاں کڑی زبر، ہاں، وہی کڑی جی زبر ہی ہوتی ہے، جیسے یہ اور زکات منقوص جو ہے منقوص یہ اس کا منقوص یہ کس جس کے آخر میں ہے؟ یا ساکن آ جائے، جیسے اچھا قاضی اچھا ہے ما قبل کسرہ یا ساکن ما قبل کسرہ، ہاں جی قاضی، ٹھیک ہے نا جی۔ جی جی حالت رفع میں، حالت جری میں یا ساکن ہوگی، حالت نصبی میں یا فتح لفظی سے پڑھ سکتے ہیں، جیسے رأیت القاضیہ یا ما قبل کسرہ، یہ اس میں منقوص ہے، ناقص، منقوص ناقص سے ہے نا، جیسے کہ ابھی پڑھی اچھا نہیں آپ نے ہفت اقسام، ناقص اس جی کو جی کہتے ہیں جس کے لام کلمے کی جگہ پہ حرف علت یا آ جائے، ناقصی یا ای، اگر واو آ یہ گیا اب تو ناقصی واوی ہے۔ جی صحیح ہے استاد جی، اب یاد رہے گا، ہاں یہ منقوص کا یاد نہیں ہاں رہتا تھا کہ کس منقوص چیز ناقص سے ہے، اور مقصور جی جو ہے ٹھیک یہ قصر سے ہے، قصر کہتے ہیں چھوٹے کو، چھوٹے کا مطلب جی چھوٹا الف ہو اس کے آخر میں، ٹھیک ہے، یہ چیزیں یاد رکھیں، اس کی صحیح ہے نشانی ہے، ٹھیک ہے انشاءاللہ، جزاکم اللہ، سبحانک اللہم اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔